اور اس بل لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقف کی جو زمین ہے، وقف کی جو پراپرٹی ہے، اس کو کس طریقے سے چھین لیا جائے، اس کو کس طریقے سے اپنے قبضے میں لے لیا جائے اور اپنے بھائی اڈانی کو دے دے۔ تو اس بل کے مخالفت میں ہماری ساری تنظیمیں کھڑی ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ تو اب وقف صحیح ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، وہ بھی جان لیتے ہیں۔ جو زمین اور جائیداد وقف کیے جائیں اس پر بعد میں دعویٰ نہ ہو۔ وقف جو ہے ایسے الفاظ میں ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ وقف بورڈ کیا ہے۔ وقف ہماری جائیدادیں، ہماری قیمتی سرمایہ، ہماری پراپرٹی ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑے لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حوالے کر دیا کہ ان پراپرٹی سے، ان جائیداد سے، ان سرمایہ سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ پراپرٹی اور یہ جائیداد اور یہ زمین اچھی خاصی زمین میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے 1954 میں یہ قانون بنائے گئے کہ وقف بورڈ کے نام سے۔ پھر 1995 میں وقف ایکٹ بنایا گیا کہ ہمارے جو پراپرٹی ہے اس کو اچھے طریقے سے اس پر تحفظ ہو، اس کی نگرانی ہو سکے۔ پھر اس کے بعد 2013 میں کانگریس حکومت اس کو ترمیم کرتے ہوئے اور اس کو اثردار بناتی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے جب انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کر دیا، اللہ کے لیے خرچ کر دیا، قرآن کریم کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو جو چیزیں جنہیں زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسندیدہ ہو، تم اس کو اللہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے 1425، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، ہمیں مال دیا ہے، اور جو لوگ وقف کے نام سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس پر حکومت کو یہ کہاں سے حق بنتا ہے، یہ کہاں سے اس کو ہوتا ہے کہ ان زمین کو چھین لے، ان زمین پر قبضہ جما لے۔ تو اب آتے ہیں وقف بورڈ اور وقف ترمیمی بل۔ تو پہلے کے جو قانون بنائے گئے تھے، وقف بورڈ، وقف ایکٹ، اس کو بدلتے ہوئے، اس کو کمزور بناتے ہوئے، اس کو بے اثر بناتے ہوئے حکومت اس وقت جو ہے وقف ترمیمی بل لاتی ہے۔ اور اس بل لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقف کی جو زمین ہے، وقف کی جو پراپرٹی ہے، اس کو کس طریقے سے چھین لیا جائے، اس کو کس طریقے سے اپنے قبضے میں لے لیا جائے اور اپنے بھائی اڈانی کو دے دے۔ تو اس بل کے مخالفت میں ہماری ساری تنظیمیں کھڑی ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ تو اب وقف صحیح ہونے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، وہ بھی جان لیتے ہیں۔ جو زمین اور جائیداد وقف کیے جائیں اس پر بعد میں دعویٰ نہ ہو۔ وقف جو ہے ایسے الفاظ میں ہو جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، بلکہ واضح الفاظ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے کر دیا جائے۔ نمبر 3، وقف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے ہو اور وقف کرنے والا عاقل و بالغ ہو۔ نمبر 4، وقف ایسے بھی ہو جس میں بعد میں ورثہ جو ہے، وارث جو ہے، اس پر قبضہ نہ جمائیں۔ وقف نیکی کے کاموں کے لیے کیا جائے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے دیے ہوئے ہیں، ان زمین میں ہمارے مسجدیں بھی ہیں، ہمارے مدرسے بھی ہیں، ہمارے یتیم خانے بھی ہیں، ہماری عیدگاہیں ہیں، ہمارے قبرستان ہیں۔
تو ان زمین پر یہ حکومت، یہ گورنمنٹ کسی طریقے سے قبضہ جما کر ان ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس ملک سے مسلمانوں کو بے دخل کرنا چاہتی ہے، اس ملک سے مسلمانوں کو بھگانا چاہتی ہے، اس ملک میں مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک بعد دیگرے وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی قانون لاتے ہیں، قانون پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے بے دخل کیا جائے، ان کو بے اثر بنایا جائے۔ اس وقت اسی لیے وقت ترمیمی بل لائی ہے، کیوں کہ اس کو بے اثر کرے، بے اثر کرے، کمزور بنائے۔ لیکن اس وقت اس بل کے خلاف ہم کھڑے ہیں، سخت مذمت کرتے ہیں، سب ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ جو قانون پہلے بنائے گئے ہیں 1995 اور 2013 میں، وہ قانون ہمیں منظور ہے، یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور کہیں نہ کہیں ہمیں بھی، ہمارے اندر میں بھی کمی ہے، کیونکہ ہم نے مساجد کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، مساجد کو دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو زمین، جو املاک ہمارے ہیں، ہمارے جو مال ہیں، ان پراپرٹی پر اس حکومت کی بری نظر لگ گئی ہے، بری نگاہ لگ گئی ہے، اور یہ حکومتیں ان چیزوں کو، ان زمین کو، ان جائیداد کو چھیننا چاہتی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے مساجد کو آباد کریں، ہم اپنے مسجد کو آباد کریں اور مسجد کی طرف رخ کریں، ورنہ کیا ہوگا جب ہم مسجد کو چھوڑ دیں گے، مسجد کو آباد کرنا چھوڑ دیں گے، تو بعد میں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو بنا کر، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس مسجد کو مسمار کریں گے، اس مسجد کو گرائیں گے۔ جس طریقے سے کیا ہوا، آج کا سلگتا ہوا ایک سوال بن گیا ہے، سنبھل کا مسئلہ کیا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، گیان واپی کا مسئلہ ہوا، متھرا کا مسئلہ ہوا، جبکہ 1991 میں ایک قانون بنائے گئے تھے کہ بابری مسجد کے علاوہ جتنے بھی استھل ہیں، جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں، ان عبادت گاہوں پر چاہے وہ گردوارہ ہو، چاہے گرجا گھر ہو، چاہے مساجد ہو یا مندر ہو، کوئی بھی استھل ہو، کوئی بھی عبادت گاہیں ہو، حکومت جو بھی حکومت ہو، حکومت اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے، ان پر کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن یہ حکومتیں صرف مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے لیے ان کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، سنگلنگ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، سروے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو ایشو بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اپنے بھائیوں سے مؤدبانہ درخواست کریں گے کہ مساجد کو آباد کرو، اور یہ وقف بورڈ، وقف ترمیمی بل کے بارے میں جانو کہ یہ کیا ہے یہ قانون۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وقف بورڈ کیا ہے، وقف بورڈ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں سرچ کریں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اپنے بھائیوں کے بھی بتائیں، اور جو بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس سلسلے میں جگہ جگہ پر جلسے قائم کر رہی ہے، جلسے قائم کیے جا رہے ہیں، اس کے میں ہم جائیں، اس میں شرکت کریں، جانیں کہ وقف ترمیمی بل کیا ہے، وقف ایکٹ کیا تھا، اور ہم حکومت سے سوال درخواست کرتے ہیں ہماری جائیداد میں، ہمارے زمینوں میں بری نظر نہ لگے، بلکہ یہ ہمیں بھروسہ دلائے ہم ان زمینوں کو حفاظت کریں گے، ہم تحفظ و امان میں رکھیں گے، اور اپنے بھائیوں سے درخواست کریں گے ان سب چیزوں کے بارے میں جانیں اور اس کے سلسلے میں باخبر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب چیزوں کو جاننے والے بنائے اور اس پر عمل کرنے والے بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔